السلام علیکم، میں ہوں راشد خان ایڈوکیٹ، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہوں گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس کو زمانہ جاہلیت کہتے تھے، اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کچھ قبائل تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ ان کو دفن کر دیتے تھے۔ اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بیٹیاں ہماری پیدا ہو رہی ہیں، یہ جب بڑی ہوں گی تو یہ ہم سے ہماری وراثت مانگیں گی، اس لیے ان کو وراثت نہ دینے کی وجہ سے ان کو زندہ ہی درگور کیا جاتا تھا۔ پھر اسلام کی ایک روشنی عرب کے صحراؤں میں پھیلی، آپ علیہ السلام کے ذریعے اسلامی نظام زندگی وہاں پہ آیا، تو پھر بیٹیوں کو ماں، بیٹی، بہن کا درجہ دے کر ان کو وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اس بارے میں ایک سٹیمپ ہے اور ایک پختہ اس پہ مہر ہے اس بات کے کہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ وراثت میں ایبسولوٹ ہے، یعنی دو بیٹیوں کا ایک بیٹے کے حصے برابر کر کے۔ تو اسلام نے یہ تصور دے دیا کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو اس خوف سے زندہ درگور مت کرو کہ ان کو حصہ دینا پڑے گا، ان کو وراثت دینی پڑے گی۔ تو اس لیے اس کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسلام کی صورت میں یہ رول متعین کر دیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا گیا اور آج کا یہ دور پہنچ گیا، اور آج کے اس دور میں بھی وہی جو طریقہ کار ہے اس کو بدل کر جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، ان کے شرعی حق کو وہ سلب کیا جاتا ہے، اس پر ان کے حقوق کو حوالے نہیں کیا جاتا۔ تو وہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہاں بیٹیوں کو زندہ ہی مار دیا جاتا ہے، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ بیٹی کا جب حصہ قانون و شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو پھر بھی ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اور اس کو دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام اور قانون نے مینٹیننس شوہر کا ضرور فرض قرار دیا ہے، لیکن پھر اس صورت میں اگر ٹوٹلی وہ اپنے شوہر پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے تو پھر وہ کیسی لائف ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المی ہے۔ ہر شخص یہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ ایک عورت جس کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اپنا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو اس لیے جو والدین ہیں وہ اگر بیٹوں کو دیکھا جائے تو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ ان پہ کروڑوں روپے خرچ ہو کے ان کی تعلیمی تربیت کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن بیٹی کو کسی پرائیویٹ یا سرکاری یا کسی ادنا سے پرائیویٹ سکول میں بھیجا جاتا ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ جس سکول میں بیٹا پڑھے اس میں اسی سٹینڈرڈ کے سکول میں بیٹی پڑھے، جو خرچہ آپ بیٹے پہ کریں وہ بیٹی پہ کریں، کیونکہ یہاں پہ دونوں برابر ہیں۔ ہاں، والدین کے گزر جانے کے بعد جو شرعی حصہ ہے وہ دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کا وہ برابر کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل آج کے اس ماڈرن دور میں بھی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اور بیٹوں کو جو ہے وہ سپیریئر سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے، اور ان کو بچپن سے یہ چیز ان کے ذہن میں پڑھائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے کہ آپ اگر بھائیوں سے، اپنے والدین سے اپنا شیئر کلیم کریں گی تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا۔ ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، ان کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتی۔ اور پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ ان سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کئی اپنی کورس میں ایسے کیس دیکھے، ایک مرلہ زمین کے لیے بھائی نے بھائی کا قتل کیا، یہاں بہنوں پہ آپ نے زبردستی لگا دیا ہے کہ جی آپ اپنا حصہ، اپنا شیئر معاف کر دیں۔ اس نے معاف کر دیا، اس نے چھوڑ دیا، وہ نہیں لیتی، اور وہ بہنیں بھی بیچاری اس طرح معاشرے کی اس ستم ظرفی کے انڈر آ کر ان کی بھی ذہنیت ایسی ہو گئی ہے کہ 99% جو خواتین ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنے والدین سے یا اپنے بہن بھائیوں سے اپنا شرعی اور قانونی حصہ مانگیں گی۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں بیٹوں سے اسی طرح ڈیل کریں گے آپ بیٹیوں سے۔ یہ جہیز آپ بیٹی کو نہ دیں، اس کے لیے بڑے بڑے حق مہر آپ نہ رکھیں، بلکہ ان کا جو لیگل اور قانونی اور شرعی جو شیئر بنتا ہے پراپرٹیز میں وہ دیں۔ جس کی اسلام اور قانون نے کہا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور جس سے منع کیا ہے اس پہ آپ لوگ اڑے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بار سنا تھا کہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور اس نے کہا کہ پچھلے کئی سینکڑوں سالوں سے
کوئی بھی شخص جو جنتی فوت نہیں ہوا. اور شاید مجھے پہلے وہ مفروضہ لگا، لیکن جب میں نے اس بات پہ ریسرچ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بیٹوں کا اور بیٹیوں کا شرعی حصہ ہے ان کو وہ جو نہیں دیتا بھائی یا ماں باپ، ان کو نہیں دیتے، ان کو محروم کر کے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. اگر ایسا شخص جو جانماز ہوا میں اڑاتا ہو، وہ خود ہوا میں پنکھ اس کے لگ گئے ہو، وہ اڑتا ہو، اس کی ایک بات سے بارش ہوتی ہو، اس کی ایک بات سے سمندر رک جاتے ہوں، لیکن اگر اس نے اپنی بیٹی کا حق مارا ہے تو وہ جنتی نہیں ہے، وہ اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، وہ کوئی شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے، اس کے اندر شیطانی طاقتیں ہو سکتی ہیں، رحمانی طاقتیں نہیں ہو سکتی. تو اس کے خلاف آپ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خود بھی آواز اٹھائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے وہ ریورس ہو جائے، اور والدین خود، بہن بھائی خود اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا شرعی حصہ دے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. اگر وہ اسلام کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، کلمہ گو ہے، کلمے کو ماننے والا ہے، اسلامی شریعت کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، حدیث کو ماننے والا ہے، تو وہ ضرور اپنی بیٹی کا حصہ، اپنے بہن کا حصہ وہ دے گا. اگر وہ یہ مانتے ہوئے بھی نہیں دے رہا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اتنے بڑے اصول، اتنے بڑے پرنسپل سے وہ انکار کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قبر بچانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں اور عورتوں کو ان کے حقوق ضرور دیں.